نشست میں خوش آمدید اور گزشتہ عید کی بھی مبارکباد۔ آج کے پروگرام میں جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر بلا شبہ اپنے وقت کے ظریفانہ شاعری کے امام دلاور فگار پر ہوتی ہے۔ آپ اپنے کلام میں ایک ریدمسٹی نہیں لائیں گے۔ کلام آپ کا بہت اچھا ہوگا، آپ کو داد مل جائے گی، لیکن وہ کلام لوگوں کو یاد نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ جو اس کی موضوعیت ہے، جو اس کے اوزان ہیں، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو یہ جو قدرت کا جو میکینزم ہے، لا ترکیب ہے جو میموری کا، اور جس کے ساتھ آپ یہ میوزک اور شاعری اس کو ہم عام کرتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ کلام کو ڈھالیں تو بہت ایفیکٹو، بہت مؤثر جو ہے وہ کلام ہو جائے گا۔ کسی زمانے میں تو آپ سب کے سماعت کے نظر مختصر عرض کیا ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی ان کے دل میں پیار ہو جائے، اگر تھوڑا بہت بھی ان کے دل میں پیار ہو جائے تو یہ الفت کی کشتی ڈگمگائے پار ہو جائے۔ اگر تھوڑا بہت بھی ان کے دل میں پیار ہو جائے تو یہ الفت کی کشتی ڈگمگائے پار ہو جائے۔ نظر کا تیر جب پہ وسط ہو کر پار ہو جائے، نظر کا تیر جب پہ وسط ہو کر پار ہو جائے تو میرے دل میں ایک سوراخ ہی کیا غار ہو جائے۔ اور یار بھائی آپ سنیے گا، نیوی سے آپ کا تعلق ہے کیا؟ جھکی ہے جب نگاہ یار تو بس تار پیڈو ہے، جھکی ہے جب نگاہ یار تو بس تار پیڈو ہے، اگر یہ بزم میں اٹھ جائے تو بمبار ہو جائے۔ جھکی ہے جب نگاہ یار تو بس تار پیڈو ہے، اگر یہ بزم میں اٹھ جائے تو بمبار ہو جائے۔ یقینی کھینچ کر لے جائے گا مجھ کو عدالت میں، یقینی کھینچ کر لے جائے گا مجھ کو عدالت میں، رقیب اپنا کبھی شاید اگر مختار ہو جائے۔ اور کیا ہے اس نے وعدہ وصل کا پر دل میں کھٹکا ہے، کیا ہے اس نے وعدہ وصل کا پر دل میں کھٹکا ہے، سنیچر سے کہیں پھر ٹل کے نہ اتوار ہو جائے۔ کیا ہے اس نے وعدہ وصل کا پر دل میں کھٹکا ہے، سنیچر سے کہیں پھر ٹل کے نہ اتوار ہو جائے۔ اور وامق تم تو امیدیں لگائے اب بھی بیٹھے ہو، وامق تم تو امیدیں لگائے اب بھی بیٹھے ہو، گماہیں ان کی جانب سے نہ بھی انکار ہو جائے، گماہیں ان کی جانب سے۔ جم سے میرا جام سفر اچھا ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ صبا گلشن یاد میں گراج دمے باد صبا، پھر سے چاہے کہ گلفشاں ہو تو ہو جانے دو، عمر رفتہ کے کسی تاہ پہ بسرا ہوا درد، پھر سے چاہے کہ فروزاں ہو تو ہو جانے دو۔
گلشن یاد میں گر آج دم باد صبا پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو، عمر رفتہ کہ کسی طاق پہ بسرا ہوا درد پھر سے چاہے کہ فروزاں ہو تو ہو جانے دو، جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح، آؤ دو چار گھڑی میرے مقابل بیٹھو، گرچہ مل بیٹھیں گے دونوں تو ملاقات کے بعد اپنا احساس ضیاء اور زیادہ ہوگا، ہم سخن ہوں گے جو دونوں تو ہر ایک بات کے بیچ ان کہی بات کا مہون سا پردہ ہوگا، کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم، کوئی مضمون وفا کا نہ جفا کا ہوگا، گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لیے تم سے گویا ہوں، دم دید جو میری پلکیں تم جو چاہو تو سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو، اور جب حرف کریں مجھ سے گریزاں آنکھیں تم جو چاہو تو کہو اور جو نہ چاہو نہ کہو۔ زندگی سے ملے اجنبی جیسے اجنبی سے ملے، ہر وفا ایک جرم ہو گویا، ہر وفا ایک جرم ہو گویا، دوست کچھ ایسی بھی سے ملے، پھول ہی پھول ہم نے مانگے تھے، پھول ہی پھول ہم نے مانگے تھے، داغ ہی داغ زندگی سے ملے، ہم تو یوں اپنی زندگی سے ملے۔ بنایا ایک بڑے مزاحیہ انداز میں، شائستہ پیرائے میں، تو اس کا بڑا اثر ہے ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پہ جو صحافی کی حیثیت سے ایک جو کیریئر ہے تو انہیں ہم نے بہت پڑھا ہے، لیکن ان کی کتابوں سے جو یا ان کی جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کریڈٹ ابصار بھائی کو جاتا ہے کہ آج ایک بھرپور محفل ان کے اوپر ہوئی ہے۔ تو میں نے پڑھا ان کے بارے میں کہ ان کا جو پہلا کتاب تھا وہ چوری کر لیا گیا تھا، ایک ہندو لیکچرر تھے، تو دلاور فغار صاحب کو پتہ چلا اس مشاعرے میں، تو وہ جو لیکچرر صاحب تھے انہوں نے ان کے آنے سے پہلے ہی پڑھ دیا، تو اس کے بارے میں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ستم کو کسی کے ستم کیسے کہہ دیں، ستم کو کسی کے ستم کیسے کہہ دیں، مسرت کی دنیا کو غم کیسے کہہ دیں، وہ ہیں بے وفا یہ تو سب جانتے ہیں، وہ ہیں بے وفا یہ تو سب جانتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ ہم کیسے کہہ دیں۔ تو انہیں اپنی اردو نظموں میں فارسی اور انگریزی کے جو الفاظ تھے ان کو پرونے کا خوب ہنر آتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اپنے فن میں بھی یکتا تھے۔ تو ان کا یہ جو کتاب میں نے پیش کیا، یہ اس کو جب پتہ چلا کہ کسی نے چرا لیا ہے تو جو لکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دلاور فغار صاحب کا جو شعری سفر ہے اس میں پہلا بڑا جھٹکا ہے جو تو ان کی ایک سنجیدہ نظم کا مقطع میں پیش کرتا ہوں۔ زباں پہ نالا نہیں، زباں پہ نالا نہیں، آنکھ اشک بار نہیں، زباں پہ نالا نہیں، آنکھ اشک بار نہیں، فغار میرا تخلص ہے میں فغار نہیں۔ یہ مقطع ان کی، ہاں جی، فغار میرا تخلص ہے میں فغار نہیں۔ تو ان کی جو مزاحیہ شاعری ہے اس میں انہوں نے جو مختلف اشعار کے اوپر، نظموں کے اوپر جو انہوں نے
یعنی اس بحر میں جو شاعری کی ہے، پیروڈی کی ہے، اس میں ایک پیش کرتا ہوں کہ کل 14ویں کی رات تھی، کل 14ویں کی رات تھی، آباد تھا کمرہ تیرا، کل 14ویں کی رات تھی، آباد تھا کمرہ تیرا، ہوتی رہی دھن تک دھنا، ہوتی رہی دھن تک دھنا، بجتا رہا طبلہ تیرا، میں بھی تھا حاضر بزم میں، میں بھی تھا حاضر بزم میں، جب تو نے دیکھا ہی نہیں، میں بھی تھا حاضر بزم میں، جب تو نے دیکھا ہی نہیں، میں بھی اٹھا کر چل دیا بالکل نیا جوتا تیرا۔ تو دلاور فغار صاحب کی تو ماشاءاللہ ایک یعنی وہ لیجنڈ ہے، اور اتنی بڑی نابغہ روزگار شخصیت اور کتابیں اور شاعری، تو مجھے اسی ضمن میں مرحوم ضمیر جعفری یاد آ گئے، انہوں نے بھی اسی انداز میں اپنا جو ہے شاعری اور ان کے مضامین اور سارا، تو ان کے جو ایک نظم کے شروع کے اشعار ہیں، شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو، ارتقاء تہذیب کا یہ ہے پھولوں کی بجائے، ارتقاء تہذیب کا یہ ہے پھولوں کی بجائے، توپ کے دھڑ بم کے سر راکٹ کے پر پیدا کرو۔ تو یہ بہت ان کی طویل نظم ہے۔ اچھا، ایک اور صاحب ہے، ابھی ابصار بھائی نے ذکر کیا کہ انور مسعود صاحب نے بہت یعنی عہد ساز شاعری کی ہے، اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں بھی، بہت بڑے استاد ہیں۔ تو ایک خالد مسعود صاحب ہیں، ملتان کے جو شاعر ہیں، پروفیسر، انہوں نے بھی جو اردو، پنجابی اور انگریزی کے جو شاعر الفاظ ہیں ان کو بھی مکس کیا تو بڑی شہرت پائی انہوں نے۔ تو ان کی ایک نظم ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں کہ عاشق بنتا پھرتا ہے جو سچا سا، عاشق بنتا پھرتا ہے جو سچا سا، ہم کو تو نہیں لگتا پورا اچھا سا، شہر میں اس کو ہاف فرائی کہتے ہیں، شہر میں اس کو ہاف فرائی کہتے ہیں، توے سے جب تم لالو آنڈا کچا سا، اور روز اپنے بھائی کی تڑیاں دیتی تھی، روز اپنے بھائی کی تڑیاں دیتی تھی، بعد میں نکلا 5 بریوں کا بچہ سا۔ تو صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ مرزا یاسین بیگ نے ارینج کروائی تھی، اور 2.5-3 گھنٹے بلکہ شاید 4 گھنٹے کی ملاقات تھی وہ، اور بہت غربت کے حالات تھے فغار صاحب کی، اور ان کا ایک شعر اس وقت کا ہے کہ 25,000 روپئے میں آتا ہے ایک بیل، 25,000 روپئے میں آتا ہے ایک بیل، 25,000 دے کے کوئی ہم کو کہتے ہیں، کیا کرب ہے۔ اور ان کے ایک ماموں بھی تھے جن کا نام مجھے بعد میں آیا، حسین احمد مورز، جو دلاور صاحب کے ماموں تھے، اور جب دلاور صاحب کے گھر میں بچے کی پیدائش متوقع تھی تو ان کے ماموں نے، اس وقت کی بات ہے جو کوئی الٹراساؤنڈ ہو یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، انہوں نے پریڈکشن کی اور کہا کہ تمہارے وہاں بیٹی ہوگی، اور اس کا نام بھی تجویز کیا کہ اس کا نام نگار رکھنا، اور امیر خسرو کا یہ مصرع ان کو لکھ کر بھیجا، خبرم رسید شب کہ نگار آہی آمد، کہ مجھے خبر یہ ملی ہے کہ آج رات جو ہے وہ نگار کی یعنی دلہن کی جو ہے وہ آمد۔ دیکھیے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، جینے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو یہ فغار صاحب کے بارے میں جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ باتیں تھیں، اور فغار صاحب وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انگریزی زبان کے الفاظ اردو شاعری میں شروع کیے۔ خالد مسعود صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن جو خوبصورتی دلاور فغار صاحب کے وہاں ہے
کہ آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. بہت کمال کی بہت سارے قطعات کی غزلیں ہیں جن میں یہ ہے. اور خالد مسعود صاحب کا بھی اسٹائل بہت منفرد، بہت یونیک ہے. اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، جانے اس نے ایسا ابا کہاں سے ابا تھا. اور جس پر ڈاکٹر نام الحق جاوید نے کہا کہ اس شادی نہ ہونے کا باعث اس کی امی تھی، جانے ایسی امی کیوں کر جمی تھی. ابے والی بات پہ تجھ کو دھوکہ ہوا خالد، ابا اس گھر میں تو فقط ایک ڈمی تھی. تو یہ نوک جو ہے وہ شعراء کی جو ہے وہ ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے. تو اب اجازت دیجیے، میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گفتگو ہلکی پھلکی دلاور صاحب کی رہی، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری بزم میں ایسی خوبصورت دعوتیں موجود ہیں. اور اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے.